آج ایک خوبصورت غزل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ نوشی گیلانی صاحبہ کی غزل ہے یہ کہ محبتیں جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا، جو میرے حصے میں آئی ہیں وہ اذیتیں بھی شمار کرنا۔ شمار کرنا مطلب گنتی کرنا، گنتی میں رکھنا، انگلیوں پہ گننا۔ تو محبتیں جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا۔ محبت یوں ہی نہیں ہو جاتی ہے، بہت سارے سازشیں بھی رستے ہیں، تو ان سازشوں کو بھی شمار کرنا۔ اگر محبت تمہاری کامیاب ہو گئی تو صرف محبت ہی کو شمار نہیں کرنا، بلکہ ان سازشوں کو بھی جو ہماری محبت کی راہ میں کی گئی تھیں۔ جو میرے حصے میں آئی ہیں وہ اذیتیں بھی شمار کرنا، اور جو اذیتیں جھیل کر میں یہاں تک آئی ہوں ان سازشوں کے بنا پر اسے بھی شمار کرنا۔ جلائے رکھوں گی صبح تک میں تمہارے رستوں میں اپنی آنکھیں، مگر کہیں ضبط ٹوٹ جائے تو بارشیں بھی شمار کرنا۔ کہ صبح تک میں تمہارے رستے میں آنکھیں بچھائے رکھوں گی، جلائے رکھوں گی مطلب صبح تک میں تمہارا انتظار کروں گی بنا پلک جھپکائے، راستوں پہ تمہاری ہماری آنکھیں رہیں گی۔ کہ جلائے رکھوں گی صبح تک میں اپنی آنکھوں کو تمہارے انتظار میں جلائے رکھوں گی تمہارے راستے پر صبح تک، مگر کہیں ضبط ٹوٹ جائے، لیکن اگر اس درمیان کہیں میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میں رونے لگی، ایسا کہ پھر جس کی تسلی نہ دی جا سکے، اگر اس طرح میرا ضبط ٹوٹ جائے تو بارشیں بھی شمار کرنا، پھر جو بارشیں برسیں گی آنکھوں سے اسے بھی شمار کر لینا۔ جو حرف لوح وفا پہ لکھے ہوں ان کو بھی، جو حرف لوح وفا پہ لکھے ہوں ان کو بھی دیکھ لینا، جو رائے گاں ہو گئی وہ ساری عبارتیں بھی شمار کرنا۔ لوح مینس تختہ، سلیٹ جس پہ کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے مقرر، یا پہلے زمانے میں جو پتھروں پہ کنندہ کر دیے جاتے تھے جو الفاظ جو باتیں، تو وہی ہے کہ جو حرف لوح وفا، وہ حرف وہ تختی یا وہ پتھر جن پہ وفا کے نام لکھے گئے ہوں یا وفا کے قصے لکھے گئے ہوں، جو حرف لوح وفا پہ لکھے ہوں ان کو بھی دیکھ لینا، ضرور دیکھ لینا ان کو بھی۔ جو رائے گاں ہو گئی وہ ساری عبارتیں وہ بھی شمار کرنا، اور ان میں لکھیں جو ساری وہ عبارتیں جو رائے گاں ہو گئی، جو ہمارے کام نہیں آئی یا جن کے تم منکر ہو گئے، تم منحرف ہو گئے جس سے، وہ عبارتیں وہ تحریر بھی اسے بھی شمار کر لینا۔ یہ کتنی چیزیں، کتنے عہد و پیما ہوئے تھے، کتنی قسمیں کھائی گئی تھیں، کتنا یقین دلایا گیا تھا، وہ جو ساری عبارتیں لکھی گئی تھیں اس لوح وفا پر اسے بھی شمار کر لینا، جو عبارتیں رائے گاں ہو گئی، بیکار ہو گئی، کام نہیں آئی۔ یہ سردیوں کا اداس موسم کے دھڑکنیں برف ہو گئی ہیں، جب ان کے یخ بستگی پرکھنا، تمازتیں بھی شمار کرنا۔ یہ سردیوں کا اداس موسم، ایک تو یہ موسم کی سردیوں کا موسم ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں اشارہ شاید ہے یہ اپنی افسردگی، اپنے بالکل اداسی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ اداس موسم جب انسان پہ طاری ہوتا ہے وہ تب کہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سردیوں کا اداس موسم کی دھڑکنیں برف ہو گئی ہیں۔ اتنی شدید سردی، اتنی شدید ناکامی، اتنا شدید غم، اتنی شدید افسردگی کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے دھڑکنیں بھی اب جم جائیں گی، تھم جائیں گی اب۔ تو یہ سردیوں کا اداس موسم کے دھڑکنیں برف ہو گئی ہیں، جب ان کی یخ بستگی مطلب برف کی مانند جم جانا، جم جانے کی جو صفت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے وہ، کہ یہ جب ان کی یخ بستگی پرکھنا، تم جب یہ اندازہ لگانا، جب یہ تم اس کا اندازہ لگانا کہ یہ ٹھنڈک کس قدر ہے، کتنی سردی ہے کہ دھڑکنیں جم رہی ہیں، تو جب ان کو پرکھنا تو تمازتیں بھی شمار کرنا۔ لیکن اس افسردگی سے پہلے، اس موسم سے پہلے جو محبت کی گرمی تھی، جو تمازتیں تھیں، تمازت میں گرمی، جو تمازتیں تھیں سورج کی مانند، اسے بھی شمار کر لینا کہ آخر وہ تمازتیں کیسی تھیں اور کتنی تھیں، جو اب اس قدر سرد موسم ہو چکا ہے کہ دھڑکنیں بھی جمنے لگی ہیں۔ وہ دن اب نہیں رہے، وہ دن اب گزر چکے۔ اور تم اپنی مجبوریوں کے قصے ضرور لکھنا وضاحتوں سے، جو میری آنکھوں میں جل بجھی ہیں وہ خواہشیں بھی شمار کرنا۔ تم اپنی مجبوریوں کے قصے، تمہاری مجبوریوں کے قصے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے،
جب بھی تم آنے کا وعدہ کرتے تھے یا ملنے کا وعدہ کرتے تھے، وعدہ وفا کرنے کی بات کرتے تھے، تو 100 اس میں پھر تو اپنی مجبوری کے قصے بھی ضرور جڑ جاتے تھے. اور اتنے قصے ہم نے سنے ہیں کہ وہ ابھی بھی پتہ نہیں کتنے قصے رہے ہوں گے تمہارے. تم اپنی مجبوریوں کے قصے ضرور لکھنا. تمہیں لکھنے کی اگر بات آئے تو ضرور لکھنا، وضاحت میں پوری تفصیل سے اپنی مجبوریوں کے قصے لکھنے کے، کس بنا پر تم راہ وفا سے پھر گئے، عہد وفا سے پھر گئے، تم کیوں نہیں مل پائے، ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو پائے. یہ تمام جو تمہاری مجبوریوں کے قصے ہیں، یہ محض قصے ہیں، سچائی نہیں ہے، یہ محض قصے ہیں. یہ تم اس کو لکھنا وضاحتوں سے، چاہے خط میں لکھنے کی بات ہو رہی ہو یا پھر کتاب لکھنے کی بات ہو رہی ہے، حدودات لکھنے کی بات ہو رہی ہے، جو بھی ہو، تو تم اپنی مجبوری یا قصے ضرور لکھنا وضاحتوں سے. جو میری آنکھوں میں جل بجھی ہے، جلی بھی ہیں اور بجھی بھی ہے، وہ تمہارے وعدے پہ یقین، تمہارے آنے کا انتظار، تمہارے آنے کی امید، پھر امید کا ٹوٹنا، پھر آنسو بہانا، پھر یہ سب کچھ جو جل بجھی ہیں، جو تمہاری امید کی جو آنکھوں میں چراغ جلتے تھے، جلے بھی بجھے بھی، پھر جلے پھر بجھے، تمہارے قصے سن کر. جو اتنے ہم نے وعدے پر تمہارے اعتبار کیا، پھر اتنی بار وعدے ٹوٹنے کا ہم نے غم جھیلا، دل ٹوٹا اتنی بار. تو جو میری آنکھوں میں جل بجھی ہیں، وہ خواہشیں بھی شمار کرنا. وہ کیسی کیسی خواہشیں تھیں، کیا کیا خواہشیں تھیں. جب تم اگر عہد وفا کرتے تو ہماری کیسی کیسی خواہشیں تھیں. وہ خواہشیں بھی پوری ہوتی، لیکن وہ تو اب ہونے سے رہیں، کیونکہ تمہاری مجبوریوں کے قصے تو ختم ہونے سے رہیں. اس غزل میں اتنا ہی. یہ نوشین گیلانی کی غزل آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. ہمیں انتظار رہتا ہے. اور ویڈیو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یاد سے کر لیجیے. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو. تب تک کے لیے